الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، یہ حج اور عمرہ سے متعلق آخری میٹنگ ہے، آخری مجلس ہے، اور میں اس میں آپ لوگوں کے سامنے حج کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں گے اور حج کرنے والے افراد خصوصی طور پر اس پہ دھیان دیں گے اور ان باتوں کو حج کی حالت میں بجا لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک چیز میں اگر خلل واقع ہو جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے حج کے اندر نقص اور کمی پائی جائے گی، اور پھر اسی اعتبار سے آپ اس کے کیا کہتے ہیں ہدیہ فدیہ کے یا کہ اور بھی چیزوں کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ ان چیزوں کو غور سے سن کر کے حج کے اندر جو ہے آپ ان چیزوں کو بچا لانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج کے ایام یا کہہ لیجیے کہ حج کا جو دن ہے جس دن سے حاجی کے لیے حج کا کام اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور 8ویں ذی الحجہ کا جو کام ہے یہ کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حج کے ارکان کیا ہے؟ یہ 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو حج کا جو کام ہے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو، اس کو غور سے سنیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ظہر سے پہلے تمتع کرنے والا اس دن چاشت کے وقت احرام باندھے۔ احرام باندھنے سے قبل وہ تمام کام کرے جو عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے کیا جاتا ہے، مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا اور نماز پڑھنا، پھر اپنی قیام گاہ سے احرام باندھے۔ البتہ قران اور حج افراد کرنے والے حاجی اپنے احرام میں باقی رہیں گے۔ تمتع، قران اور افراد کرنے والے تمام حاجی ظہر سے پہلے منا کی طرف نکلیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں جمع کیے بغیر ان کے اوقات میں 4 رکعات والی نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھیں۔ 9ویں ذی الحجہ کی رات منا ہی میں گزاریں اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھیں۔ یوم ترویہ سے پہلے منا پہنچنے والا منا ہی میں ترویہ کے دن چاشت کے وقت حج کا احرام باندھ لے۔ سنت یہ ہے کہ حاجی ترویہ کا دن منا میں گزارے، یعنی 8ویں ذی الحجہ منا میں گزارے۔ 9ویں ذی الحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے، پھر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے چلتے رہیں۔ 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا دن، سورج طلوع ہونے سے لے کر کے کیا کرنا ہے 9ویں ذی الحجہ کو، اس کو غور سے سنیے۔ وقوف عرفہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج صحیح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ میں ٹھہرنا ہے۔ عرفہ کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ اس دن حاجیوں کے وفود میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جہاں سورج غروب ہونے تک ٹھہرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ
किसी और दिन में अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता। फिर करीब होकर बतौर फ़ख्र तुम्हारा जिक्र फरिश्तों से करता है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों की ख्वाहिश क्या है, हम अल्लाह से उसका फजल व एहसान तलब करते हैं। 9वीं ज़िलहिज्जा अरफा के दिन में क्या कुछ करना है उस पर भी ध्यान दीजिए। सुन्नत यह है कि हाजी अगर मैसर हो तो मकाम नमरा में उतरे, वरना सीधे अरफा के हुदूद में दाखिल हो जाए। वहाँ बहुत सी निशानियाँ और अलामतें हैं जो अरफा के हुदूद की निशानदेही करती हैं। अरफा का सारा मैदान ठहरने की जगह है। हाजी को चाहिए कि उस अजीम दिन में वक्त से फ़ायदा उठाने की फ़िक्र करे, तलबिया, ज़िक्र और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अल्लाह की हम्दो सना बयान करे, खुशू व खुजू के साथ गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। अपने लिए, अपने घर, ख़ानदान, परिवार और अपनी औलाद और अपने वतन के लिए और दिगर तमाम मुसलमान भाइयों के लिए दुआएं करें। ज़ुहर का वक्त हो जाए तो इमाम साहब वाज़ो नसीहत पर मुश्तमिल खुतबा दे, फिर ज़ुहर और असर की नमाज जमा और कसर करते हुए एक अज़ान और 2 इकामत के साथ पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था। उन दिनों नमाज़ों से पहले या दरमियान या उन दोनों के बाद कोई सुन्नत या नफिल नमाज न पढ़े। हाजियों को चाहिए कि उस मुबारक दिन में ऐसी गलतियों से बचे जो इस अजीम दिन और इस बाइज्जत जगह में उनके अजर व सवाब को ज़ाय कर देते हों। सूरज गुरूब होने के बाद 9वीं ज़िलहिज्जा को हाजी लोग मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हों। यौम अरफा की बाज़ आम गलतियाँ, अरफा के दिन में बाज़ गलतियाँ जो आम तौर पे लोग करते हैं उसको भी हम आपके सामने रखे देते हैं ताकि क्या है आपको इसका इल्म हो और फिर क्या है आप इसके मुताबिक क्या है बचने की कोशिश करें। हुदूद अरफा के बाहर उतरना, सूरज गुरूब होने तक वहीं रह जाना, फिर मुज़दलिफ़ा को लौट जाना, जिसने ऐसा किया उसका हज नहीं होगा। सूरज गुरूब होने से पहले ही अरफा से निकल जाना ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ है। जिसने ऐसा किया उसके लिए ज़रूरी है कि वो सूरज गुरूब होने से पहले अरफा लौट जाए। अगर न लौटे तो उसको एकदम देना ज़रूरी हो जाता है। जबले अरफा पर चढ़ने की खातिर भीड़ लगाना, धक्के देना, उसकी चोटी पर पहुंचना, उसको छूना और वहाँ नमाज पढ़ना ये सब बिदअतें हैं जिनकी दीन में कोई बुनियाद नहीं है। मजीद ये कि इस पर चढ़ने से सेहत और बदन पर भी मुख्तलिफ नुकसानात मुरतब होते हैं। दुआ के वक्त जबले अरफा की तरफ रुख करना ये क्या है गलतियों में से है मेरे भाई। सुन्नत तो यह है कि दुआ के वक्त किबला की तरफ रुख करें। तो हम और आप यौम अरफा की इन गलतियों से बचने की कोशिश करें। और हज क्या है, यह अरफा का जो दिन है उसको हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। मुज़दलिफ़ा 9वीं ज़िलहिज्जा को सूरज गुरूब होने के वक्त 9वीं ज़िलहिज्जा को सूरज गुरूब होने के वक्त हुज्जाज के काफ़िले अल्लाह की बरकत से मशअर हराम मुज़दलिफ़ा की तरफ चल पड़ते हैं, तलबिया कहते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, उसके एहसान और उसके फजल करम का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने उन्हें मैदान अरफात में हाज़री की तौफीक बख्शी। यहाँ पहुँचने के फौरी बाद मगरिब और इशा जमा और कसर एक अज़ान और 2 इकामत के साथ अदा करते हैं और रात गुजारते हैं। मुज़दलिफ़ा पहुँचते ही हुज्जाज बाज़ गलतियों के अंदर वाक़े होते हैं तो उनको भी सुनिए और उससे बचने की कोशिश कीजिए। मुज़दलिफ़ा पहुँचते ही बाद हुज्जाज गलतियों का जो इंतकाब करते हैं उनमें से पहली चीज़ क्या है कि मगरिब और इशा की नमाज है पढ़ने से पहले कंकरियाँ चुनना। मगरिब की
اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنکریاں چننا۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا ضروری ہے۔ سنت یہ ہے کہ حجاج یہ رات مزدلفہ میں گزاریں یہاں تک کہ نماز فجر پڑھ لیں۔ البتہ خواتین، کمزور لوگ، بچے اور ان سب کے ذمہ دار حضرات آدھی رات کے بعد منا جا سکتے ہیں۔ حاجی جب نماز فجر سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ مشعر حرام جو کہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے اس کے پاس ٹھہرے یا مزدلفہ میں کسی بھی جگہ ٹھہرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تکبیر کہے، جتنا ہو سکے دعائیں کرے، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چل پڑے۔ منا جاتے ہوئے راستے میں جمرہ عقبہ کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں چن لے جو چنے کے دانے سے ذرا بڑا ہوں، اور بقیہ دنوں کے لیے منا ہی سے چن لے۔ تو کنکریاں کیا ہے؟ یہ منا جاتے ہوئے چننا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کتنی کنکریاں ہیں؟ 7 کنکریاں جو چنے کے دانے کے برابر ہوں گے۔ بقیہ دنوں کے لیے جو ہے کنکریاں جو ہے یہ منا کے اندر ہی چنا جائے گا۔ منا کی طرف جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے بنے۔ جب 10ویں ذی الحجہ کو حاجی منا پہنچے گا یعنی عید کی صبح کو، تو اس دن کیا کچھ کرنا ہے ان کو دھیان سے سنیے۔ 10ویں ذی الحجہ کا کام کہہ لیجیے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جب حاجی منا پہنچے تو جمرہ عقبہ کی طرف جانے میں جلدی کریں۔ جمرہ عقبہ کی طرف جانے میں جلدی کریں۔ چنانچہ جمرہ عقبہ پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دے۔ پھر کیا ہے؟ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں یکے بعد دیگرے مارے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ اگر اس پر قربانی ہے تو ضروری ہے کہ قربانی کرے، خود بھی کھائے اور فقراء کو بھی کھلائے۔ اگر آپ خود قربانی کر سکتے ہیں تو کیا ہے؟ قربانی کریں۔ اور اگر آپ نے کیا ہے پیسہ بینک میں جمع کر دیا ہے یا کسی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا ہے تو پھر یہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اس کا مسئول ذمہ دار آدمی ہے وہی اس کا مسئول ہوگا اور وہی اس کو کرے گا۔ تو پہلا کام کنکریاں مارنا، دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا، اور تیسرا کام جو ہے اپنے سر کے بال مڈوائیں یا کم کرائیں۔ مڈوانا افضل ہے۔ اور عورت اپنے بالوں میں سے انگلی کے 1 پور کے برابر کم کر لے۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ افضل ہے۔ یعنی اس طرح سے کام کرنا کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ افضل ہے۔ کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور سر کا بال مڈوانا۔ اور کسی کو کسی پر مقدم کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمرات کو کنکریاں کیا ہے؟ یہ عید کی صبح میں مزدلفہ سے منا پہنچنے کے بعد پہلا کام یہی ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ ایام تشریق یعنی عید کے دن کے بعد جو ہے 11، 12، 13 ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ تینوں جو جمرہ ہے اس کو کنکریاں لگانا ہے۔ جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، ان تینوں کو کیا ہے؟ کنکریاں لگانا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کے کام میں سے یہ بھی ہے کہ طواف افاضہ کرنا۔ طواف افاضہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ حاجی عید کی صبح جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد جب مکہ جائے اور طواف افاضہ کر لے، تمتع کرنے والا سعی بھی کرے۔ حج قران یا حج افراد کرنے والے اگر قدوم کے ساتھ سعی نہیں کیے ہوں تو وہ بھی سعی کر لیں۔ طواف افاضہ کو ایام منی تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ طواف افاضہ کو ایام منی تک مؤخر کرنا جائز ہے۔ جب حاجی قربانی کے دن طواف افاضہ سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے احرام کی تمام ممنوع چیزیں حتیٰ کہ عورت بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اور حاجی اگر 10 ذی الحجہ کو 3 کام کر لیتا ہے، یعنی کنکری مار لیتا ہے، قربانی کر لیتا ہے اور سر کا بال منڈوا لیتا ہے،
तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सिले हुए कपड़ा पहनना, यानी इहराम से बाहर आकर के सिले हुए कपड़ा पहनना उसके लिए जायज़ हो जाता है। और उनके लिए उनके ऊपर जो पाबंदियाँ थी, तमाम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती है, सिवाय औरत की। औरत हलाल नहीं होती, उनके साथ मुजामियत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो तवाफ़ इफ़ाज़ा कर ले। तवाफ़ इफ़ाज़ा कर लेने के बाद इंसान क्या है, हर चीज़ की हर तरह की पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है। और इंसान जब 10वीं जिलहिज्जा को कंकरी मार ले, कुर्बानी और बाल मुडवाने से फारिग हो जाए, तो क्या है, सिला हुआ कपड़ा पहन सकता है। और उसको कहते हैं तहल्लुल असगर, यानी छोटा हलाल। यानी इंसान क्या होता है, हलाल हो जाता है, लेकिन कुल्ली तौर पर नहीं होता। अय्याम तशरीक क्या है, 11, 12, 13। कुर्बानी के दिन हाजी तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद मिना लौट जाएं। अय्याम तशरीक की 3 रातें वहाँ गुजारे, यानी मिना के अंदर। या जिसको जल्दी जाने का इरादा हो तो वो 2 रातें गुजारें, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमिन फ़ला इत्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इत्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। हाजी पर वाजिब है मिना में जितने दिन गुजारे उनमें ज़वाल के बाद 3 जमरात को कंकरियाँ मारे। अय्याम तशरीक के काम क्या है कि आप मिना ही में अपने वक्त को गुजारें और तीनों दिन क्या है, शैतान को कंकरी मारें। हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर कहें, कसरत से जिक्र अज़कार और दुआ करें, इत्मीनान और सुकून का इल्तिज़ाम रखें, भीड़ लगाने और झगड़ा करने से परहेज़ करें। सुनियत यह है कि हाजी जमरे सुगरा और जमरे उस्ता को कंकरी मारने के बाद किबला रुखू होकर के अल्लाह तबारक व तआला से दोनों हाथ उठा करके दुआ करें और धक्कम धुक्का और तकलीफ से परहेज करें। अलबत्ता जमरा कुबरा के पास न ठहरे और न ही वहाँ दुआ करें। तवाफ़े विदा, हुज्जाज मिना से निकलने के बाद तवाफ़े विदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाएं। यानी क्या है, जब आप 12 तारीख को मिना से निकल रहे हैं सफ़र के इरादे से, या है कि आप 13 तारीख को सफ़र के इरादे से निकल रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, तवाफ़े विदा करना वाजिब है, ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, हज के अंदर तवाफ़े विदा को वाजिब करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक हरगिज़ कूच न करे, हरगिज़ सफ़र न करे, जब तक कि उसका आखिरी हद बैतुल्लाह के साथ न हो जाए। तवाफ़े विदा हज का वो आखिरी वाजिब है, जिसको वतन लौटने से थोड़ी देर पहले अदा करना हर हाजी पर वाजिब है। तवाफ़े विदा सिर्फ हैज़ और निफास वाली ख़वातीन को माफ़ है, यानी हैज़ और निफास वाली ख़वातीन इसको के ऊपर ज़रूरी नहीं है। अब मैं क्या मजमूई तौर पर चंद एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। हज के अरकान, हज के 4 अरकान हैं। इहराम बांधना, अरफा में ठहरना, तवाफ़े इफ़ाज़ा करना, सही करना, ये क्या है, हज के अरकान हैं। यानी हज के अरकान कितने हैं, 4 हैं। इहराम बांधना, अरफा में ठहरना, तवाफ़े इफ़ाज़ा करना, सही करना। हज के वाजिबात क्या है, ये 7 हैं। मिकात से इहराम बांधना, सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, अय्याम तशरीक की रातें मिना में गुजारना, कंकरियाँ मारना, बाल मुंडवाना या कम करना, तवाफ़े विदा करना। ये सारी की सारी चीज़ क्या है, वाजिबात है। जिसने कोई एक वाजिब भी छोड़ दिया, ये 7 चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़ छोड़ देगा तो उसके बदले फ़िदिया दे, जिसको मक्का में ज़बह करे और वहाँ के फ़ुकरा में तकसीम कर दे और ख़ुद न खाए। और अरकान हज जो है, यानी इहराम बांधना, अरफा में ठहरना, तवाफ़े इफ़ाज़ा करना, सही करना, जिसने एक रुकन भी छोड़ दिया उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। याद रखिए, इहराम बांधना, अरफा में ठहरना, तवाफ़े इफ़ाज़ा करना, सही करना, इन 4 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ छूट जाए तो फिर इंसान का हज नहीं होता, जबकि वाजिबात के छूटने पर फ़िदिया देने से उसकी क्या है, तकमील हो जाती है। मेरे भाई,
تو یہ کیا ہے، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے حج کا طریقہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے۔ میرے بھائی، یہ حج کیا ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم اور آپ کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو ادا کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ویسے ہی ثابت کر سکیں اور بنا سکیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا حج مقبول ہو گیا تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ نو مولود بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حج ایسا ہی ہو اور ہمارے اوپر بھی کوئی گناہ نہ ہو، ہم بھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے نوجات بچے کی طرح سے ہوں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ حج کے تمام ارکان و واجبات کو بجا لائیں، اور جتنی استطاعت ہو خود اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، دھکم اور جھگڑا اور بھیڑ لگانے سے گریز کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر دعا کی ہے ان جگہوں پر دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں پر ہمیں رکنے کو کہا ہے ان جگہوں پر رکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرتے ہوئے ہر نماز کو قصر کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف سے کسی طرح کی خرافات اور نئی چیز کو ایجاد کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے۔ ہمارے بعض بھائیوں کو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ حج کے ایام میں بھی، یعنی عرفہ، اسی طریقے سے مزدلفہ، اسی طریقے سے مینا کے ایام میں بھی اپنی نماز کو پوری پڑھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے کیا ہے، نماز کو قصر کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں قصر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور یہی سنت ہے اور یہی افضل اور بہتر ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے میں بھلائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں سے جو بھائی آتے ہیں وہ اپنی مذہبی اختلاف کی بنیاد پر وہ ان چیزوں سے بچنے کی گریز کرتے ہیں اور نماز پوری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ حج کے اندر، نماز کے اندر، روزہ کے اندر اور عبادات جو بھی ہیں ان تمام عبادات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس پر چلنا، یہی ہمارے لیے باعث رحمت اور ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ تو ہم اور آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے۔ آمین۔ و صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔